میں کیسی لگ رہی ہوں اس ڈریس میں؟ بتائیں نا، لگ رہی ہوں نا بالکل باربی ڈول۔ حوریہ شارٹ فراک پہن کر واش روم سے آئی جو بمشکل اس کی تھائی تک تھا۔ نیچے سے وہ بالکل بے لباس تھی۔ ایان نے جب خود سے 10 سال چھوٹی حوریہ کو اس حالت میں دیکھا تو غصے سے بھپر اٹھا تھا۔ کوئی شرم نام کی چیز نہیں ہے تم میں؟ بے حیا لڑکی، یہ کیسی گندی ڈریسنگ کر رکھی ہے، ٹراؤزر کیوں نہیں پہنا؟ وہ سٹ پٹا کر ایان کے قریب آ کر بولی، نازو آپی نے کہا تھا آپ کو لڑکیاں ایسی ہی اچھی لگتی ہیں، اس لیے میں ایسے آئی، شاید آپ کو میری تڑپ کا احساس ہو جائے اور سہاگرات منا لیں۔ 17 سالہ حوریہ کے منہ سے یہ سب سننے کی امید ایان کو نہیں تھی۔ حوریہ اس کی منکوہا تھی اور بہت چھوٹی تھی، مگر آج اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور پھر پوری رات اس نے حوریہ دبے پاؤں اس دشمن جان کے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ یا اللہ جی آج بچا لینا، وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کروں گی۔ وہ جانتی بھی تھی کہ وہ غلط کر رہی ہے اور اگر وہ پکڑی گئی تو وہ دشمن جان اس کو نہیں چھوڑے گا۔ کمرے میں صرف زیرو بلب کی روشنی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ انتہائی آہستگی سے بند کیا۔ ایان ہلکا سا کسمسایا۔ یہ دیکھ کر حوریہ کی جان اس کی حلق میں اٹک گئی تھی۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ دادی جان چاہ رہی تھی کہ ان دونوں کے جلد از جلد رخصتی ہو جائے، مگر ایان ابھی ایسا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ حوریہ کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی احمق بھی تھی، جو ہر وقت ہی اس کا صبر آزماتی رہتی تھی۔ ایان دوسری طرف کڑوا بدل کر دوبارہ سے خراٹے لینے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر حوریہ کی جان میں جان آئی۔ وہ سب کزنوں کے کہنے پر اب کمرے کے اندر تو آ گئی تھی، مگر گاڑی کی چابی ڈھونڈنا اسے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ ایک تو اس کی نظر بھی کمزور تھی اور اندھیرے میں اسے ٹھیک طرح سے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ یا میرے اللہ، یہ گاڑی کی چابی کہاں پر رکھ کر سوتے ہیں؟ وہ چاروں طرف نگاہیں دہرانے لگی تھی۔ کیا میں ٹارچ آن کر دوں؟ نہیں، اس سے تو ان کی آنکھ کھل جائے گی۔ دادی جان نے ایک بار کہا تھا کہ کمرے میں ذرا سی بھی روشنی یا ذرا سی بھی ہلچل ہو تو ایان فوراً سے جاگ جاتا ہے۔ اسے دادی کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی تھی۔ اس نے ٹیبل پر غور کرنا چاہا تو وہ بھی خالی تھا۔ اچانک اس کی نظر ایان کے بیڈ کے قریب موجود دراز کی طرف اٹھی، جس پر کچھ کیز پڑی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یہ اس کی بلیک پراڈو کی کیز تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ان چیز کو ہاتھ لگاتی، اچانک ایان نے اس طرف اپنا رخ بدلا اور اپنا بھاری بھرکم بازو سیدھا ٹیبل کی طرف کیا۔ اور پھر کیا تھا؟ یہ نازک سی لڑکی اس افتاق کو برداشت ہی نہ کر سکی۔ یہ دشمن جان نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ زور سے اس کے سینے پر جا گری۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تھی، مگر ایان نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کر دی تھی۔ چاہ کر بھی وہ چلا نہیں پا رہی تھی۔ اس کی سانس تو جیسے اس کے حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ جس قدر مضبوطی سے ایان نے اسے پکڑ رکھا تھا، وہ پوری طرح سے مچل رہی تھی۔ اس کی دھڑکنیں اس وقت بڑی سختی سے ایان کے سینے میں جیسے یکجان ہو چکی تھی۔ وہ اس قربت میں بری طرح سے مچل رہی تھی اور خود کو اس سے چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ایان تو اس وقت خواب میں تھا۔ اسے لگا شاید خواب میں وہ اپنے خوابوں کی ہمسفر کے ساتھ موجود ہے، مگر جیسے اسے اپنے کانوں میں سے احمق لڑکی کی آواز آئی تو وہ فوراً ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگا۔ بے حد قریب، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں اس نازک جان کے چہرے پر گر رہی تھی اور وہ اس کے وجود سے اٹھنے والی مہک کو بڑے اچھے سے محسوس کر پا رہا تھا۔ اپنے قریب اسے دیکھ کر ایان کا تو دوبارہ پارا ہائی ہوا تھا۔ بھلا یہ لڑکی اتنی رات کو اس پہر اس کے بستر پر کیا کر رہی تھی؟ ایان کی کاٹدار آواز اس کے کمرے میں گونجی۔ رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ 9 بجے سو جانا، 9 کے بعد میں تمہیں حویلی میں گھومتا ہوا نہ دیکھوں، اور یہ تم میرے کمرے میں میرے بستر پر میری باہوں میں کیا کر رہی ہو؟ اور وہ بھی اس وقت؟ لڑکی وہ اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کرتا کھڑا ہوا تھا۔ وہ بھی ہڑبڑاتے ہوئے فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ جب اٹھتے ہوئے اس کے کان میں پہنے ہوئے ایئرنگ ایان کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ اٹکی تھی۔ حوریہ ایک بار پھر اس کے سینے سے جا لگی۔ کچھ اس انداز میں وہ سسکی تھی کہ ایان کے تو جیسے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اگلے پل ایک جھٹکے سے اس نے اسے کان کو آزاد کیا اور اپنے حواس میں واپس سادہ اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ وہ میں بس وہ چیز اس کی مٹھی میں دبی ہوئی تھی۔ وہ لگائی ہوئی ہے؟ سیدھی طرح سے مجھے جواب دو۔ وہ بھی ابھی تک اس کے قریب کھڑی تھی اور اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔
پلیز مجھے جانے دے۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، پہلے مجھے بتاؤ کہ یہاں پر کیوں آئی تھی؟ یہ کہہ کر ایان نے اسے خود سے مزید قریب کر لیا۔ جب تک تم مجھے سچ سچ نہیں بتاؤ گی تو میں یہاں سے 1 انچ بھی ہلنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اب آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ایموشنل بلیک میل کر کے تم یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاؤ گی تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے، پاگل لڑکی۔ اس کے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا، کیونکہ ابھی تک اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ یہاں پر کس مقصد کے تحت آئی ہے۔ حوریہ جانتی تھی کہ جب اس کو پتہ چلے گا تو وہ غضبناک ہو جائے گا۔ ایان نے اس کے بازوؤں کو پکڑنا چاہا تو اس کے ہاتھوں سے گاڑی کی چابی چھوٹ گئی۔ ایان کے چہرے پر خفگی پھیل گئی۔ اس نے اسے خود سے دور کیا اور بیڈ پر اپنی نظر دوڑائی، جہاں پر بلیک پراڈو کی کمبل کے نیچے چھپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تم کیا یہاں پر یہ چابی لینے کے لیے آئی تھی؟ اونچی آواز میں گرایا۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، جو پوچھا ہے مجھے اس کا جواب دو۔ جی، یہ کہہ کر اس نے اپنی گردن جھکا دی تھی۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ رات کی اس پہر تم لوگ کہاں پر جا رہے ہو؟ جانتا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ دوسرے لوفر کزن بھی ہوں گے۔ ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے جا رہے تھے۔ اس کی معصومیت ابھی تک اپنے عروج پر تھی۔ اور تم ان کے ساتھ جا رہی تھی، رائٹ؟ جی ایسا ہی ہے، اس نے کپ کپاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ مسز ایان خان، آپ جانتی ہیں کہ آپ کی یہ حرکتیں مجھے کس قدر زہر لگتی ہیں؟ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا پراسرار انداز میں بولا تھا۔ اب ساری رات تم اسی کمرے میں کھڑی رہو گی، یہی تمہاری سزا ہے، سمجھی؟ حوریہ کی تو جان لبوں پر آئی تھی۔ فوراً کہنے لگی کہ یہ کیسی باتیں کر رہے آپ؟ میں یہاں پر کیسے کھڑی رہ سکتی ہوں؟ ایسا تو میری نازک سی ٹانگیں تھک جائیں گی، اتنی کمزور سی تو ہوں میں۔ دیکھیں پلیز، مجھے یہ سزا مت دیں۔ ایان نے اسے گھور کر دیکھا، پھر آنکھوں میں ایک معنی خیز شرارت کی چمک لاتے ہوئے کہنے لگا، اچھا اگر کھڑی نہیں رہ سکتی تو میں تمہیں اپنے بیڈ پر لٹا بھی سکتا ہوں، اور لٹانے کے بعد جو کچھ کروں گا اگر تم وہ سب کچھ برداشت کر لو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم ساری رات یہاں پر میرے بستر پر لیٹ کر بھی گزار سکتی ہو۔ سن کر حوریہ نے ناک سکیڑی تھی۔ پلیز ایسا مت کریں، میں نے اپنے کزنوں کے ساتھ شرط لگائی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ سب سے پہلے تو میں ان کا دماغ سیٹ کر دو، تم یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلو گی۔ میں ان سے نبٹ کر پھر تمہارے پاس آؤں گا اور تمہارا دماغ ٹھکانے پر واپس لاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے بھی اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی، مگر ایان کمرے کا دروازہ لاک کر چکا تھا۔ میں دروازے کے ساتھ ہی نیچے گر گئی۔ اس کے سارے کزنز لاؤنج میں بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گی، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے جب انہوں نے ایان کو لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو ان سب کے گلے خشک ہو گئے تھے۔ حوریہ کو چابی لانے کے لیے کس نے کہا تھا؟ اس نے ان سے دو ٹوک انداز میں سوال کیا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ ان کے گروپ کا اصول تھا کہ اگر کوئی پکڑا جاتا تو وہ باقیوں کو نہیں پھنسائے گا بلکہ اپنا منہ بند رکھے گا۔ یہ سارا پلان نازو آپا کا تھا، جو ایان کے ہی ہم عمر کزن تھے۔ ان کے لبوں پر اس وقت ایک شرارتی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جب ایان اپنے کمرے میں گیا تھا تو اس نے نازو سے کہا تھا کہ آج میں بہت زیادہ تھکا ہوں، سر میں بھی شدید درد ہو رہا، مجھے لگتا ہے کہ آج ساری رات جاگتے ہوئے گزر جائے گی۔ جب بھی ایان کو سر میں درد ہوتا تھا وہ سو نہیں پاتا تھا، اور نازو اس کی عادت اچھے طریقے سے پتہ تھی۔ اس کے باوجود بھی اس نے اس لڑکی کو اس کے کمرے سے چابی لانے پر اکسایا تھا۔ حوریہ کو بیوقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان ترین کام تھا، کیونکہ وہ ہر کسی کی باتوں میں آ جاتی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ اس کے آس پاس رہنے والے سب لوگ ہی اس کے ساتھ مخلص ہیں، کوئی کبھی اس کا برا نہیں سوچ سکتا ہے، وہ سب اس کے اپنے ہیں، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ تم سب لوگ اگلے 1 ہفتے تک حویلی سے باہر نہیں جاؤ گے۔ یہ سن کر وہ بری طرح سے سٹ پٹ آ گئے تھے، مگر ایان کے سامنے بولنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور بری طرح سے بدمزہ ہو گئے تھے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اس بے وقوف لڑکی کو مت بھیجیں، سونیا نے نازو کی طرف دیکھتے ہوئے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ دیکھیے، اس کی وجہ سے ہم پر بھی کرفیو لگ گیا ہے۔ قسم سے مجھے وہ لڑکی انتہائی زہر لگتی ہے، کبھی کبھار دل کرتا ہے کہ اس کو اٹھا کر حویلی سے باہر پھینک دوں، لیکن دادی جان کی وجہ سے خاموش ہو جاتی ہوں۔
پتہ نہیں یان بھائی نے اس میں ایسا کیا دیکھا اور اسے نکاح کر لیا۔ وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف دوسری نظر ڈالی جائے۔ اس کے بولنے کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ حوریہ سے شدید نفرت کرتی ہے۔ وہ سب کزنز مل کر درست اور ڈیئر کھیل رہے تھے۔ جب حوریہ نے ہمت کرتے ہوئے ڈیئر کا انتخاب کیا، نازو آپا نے بولا کہ میں تمہیں ڈیئر دوں گی، اور پھر انہوں نے اسے یہ ڈیئر دیا تھا کہ تم ایان کے کمرے میں جا کر گاڑی کی چابی لاؤ گے اور پھر ہم سب لوگ گھومنے کے لیے جائیں گے۔ باقی سب کزن یہ سن کر ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے، مگر سونیا کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے نازو کو ایان کو باتیں کرتے ہوئے بھی سنا تھا۔ جب وہ دوبارہ سے کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی اور یقیناً گہری نیند سو چکی تھی۔ اس حالت میں بھی اس کو نیند آ گئی تھی۔ اس کے اسٹیلن پر اش کر اٹھا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جہاں پر دنیا جہاں کی معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ بلا شک وہ لڑکی بہت حسین تھی، چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتی تھی۔ کاش تمہیں تھوڑی سی عقل ہوتی، وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی تھی اور اس دشمن جان کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر اس کی جان ایک بار پھر سے اس کے حلق میں اٹک گئی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ ایان ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن دیوار ہونے کی وجہ سے اس کا سر زور سے دیوار کے ساتھ جا کر لگا تھا۔ وہ درد کی وجہ سے کراہ اٹھی تھی۔ تم ٹھیک تو؟ مجھے اتنے زور کی لگی اور یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری وجہ سے ہوا ہے یا پھر تمہاری اپنی غلطی ہے؟ وہ صدمے سے چور لہجے میں بولا۔ اگر آپ نہ اٹھتے تو میں آسانی سے گاڑی کی چابی لے کر جا سکتی تھی۔ اب سب کزنز میرا مذاق بنائیں گے۔ دیکھو حوریہ، میری بات بہت ہی دھیان سے سنو۔ وہ سنجیدگی سے اسے مخاطب ہوا تھا۔ تمہاری یہ حرکتیں مجھے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اب تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو، میچور ہو گئی ہو۔ تمہیں اچھے طریقے سے پتہ ہے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ تم جانتی ہو کہ تمہارا میل کزنز کے ساتھ بات کرنا اور ان کے ساتھ گھومنا پھرنا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ دادی نے تمہیں کیا سمجھایا تھا کہ جو چیز تمہارے شوہر کو پسند نہ ہو وہ کسی بھی صورت نہیں کرنی۔ مگر ابھی میری آپ کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ ابھی صرف ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے اور جب تک رخصتی نہیں ہوتی تب تک آپ مجھ پر اپنا کوئی حکم نہیں چلا سکتے۔ میں آپ کی میراث نہیں ہوں اور نہ ہی میں آپ کی غلام ہوں۔ ایان نے جب اس کے منہ سے اتنے بڑے بڑے ڈائیلاگ سنے، ایک اہم پل کے لیے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ فوراً کہنے لگا کہ اچھا، اب ایسے تو ہر وقت بچکانہ حرکتیں کرتی رہتی ہو، بولنے کا تمہیں ڈھنگ نہیں آتا۔ یہ اتنے بڑے ڈائیلاگ کہاں سے دیکھے ہیں تم نے؟ اور یہ ایک بار پھر دان کچکچا کر اسے دیکھنے لگی۔ اب کیا بتاتی کہ یہ سب کچھ تو نازو آپا کی دی ہوئی تربیت کا کمال ہے۔ وہ جو کہتی تھی حوریہ ان کے الفاظ کو اپنے سر آنکھوں پر رکھتی تھی۔ ایان نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ اس کی ساری محبت اور رومانس ہوا ہو چکا تھا۔ اس کے اندر غصے کے مارے لاوا ابلنے لگا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول پا رہا تھا، لیکن یہ لڑکی بار بار اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے اور اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، میں کل اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر جا رہی ہوں۔ وہ اسے پوچھ نہیں رہی تھی بلکہ اس کو بتا رہی تھی۔ نازو آپا نے اسے یہی سمجھایا تھا کہ تمہیں ایان سے ڈرنے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا تو مجھ سے ڈرو گی، گھبراؤ گی اور اسے دب کر رہو گی، وہ اتنا ہی تم پر حاوی ہوتا جائے گا اور پھر ساری زندگی وہ تمہیں اپنی ملازمہ بنا کر رکھے گا۔ ایان کو ڈرنے والی نہیں بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی عورتیں پسند ہیں۔ اگر تم نے اس حویلی میں سے ایک قدم بھی باہر نکلا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر دھمکی میز لہجے میں بولا تھا۔ میں نے ٹرپ کے لیے پیسے دے دیے تھے، میں نے دادی جان کو بھی بتا دیا تھا، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں جا سکتی ہوں، اور آپ کون ہوتے ہیں میری خواہشات کے راستے میں رکاوٹ بننے والے؟ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی کہ ایان اس کا بازو پکڑا، اسے زور سے بیڈ پر پھینک دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب تمہیں بتانا پڑے گا کہ میں کون ہوں۔ اس کا ہاتھ اپنی بیلٹ کی طرف گیا تھا کہ اچانک اس کا موبائل بجنے لگا۔ رات کے اس پہر کون کال کر رہا تھا؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے اپنا موبائل جیب سے نکالا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اس کی سانسیں بری طرح سے منتشر ہو گئی تھی، جان اس کے وجود سے نکلنے کو تیار تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مجھے پکا یقین ہو گیا کہ وہ انسان مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اگر اس سے مجھ سے محبت ہوتی تو وہ
کبھی بھی میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ مجھے اپنی زندگی میں صرف اور صرف اس وجہ سے شامل کر رہا ہے تاکہ مجھ پر اپنا حکم چلا سکے اور اپنی انا کو تسکین پہنچا سکے۔ یہ ساری باتیں اسے اس کی کزن نے سمجھائی تھی جو اس نے زبانی رٹ لی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے کمرے کا دروازہ بجا، مگر وہ اپنی اسی پوزیشن میں ہی بیٹھی رہی تھی۔ کافی دیر تک دروازے پر دستک ہوتی رہی، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ ایان نے ایک زوردار لات اس کے دروازے پر ماری تھی۔ اس کے ساتھ برا رویہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، نہ ہی اس کو ڈرانا چاہتا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی عزت تھی اور اس کو محبت دینا چاہتا تھا۔ اس کو اس رشتے کا مان سونپنا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی ہر بار ہی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتی تھی جس سے وہ اپنا کنٹرول کھو دیتا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ صبح سے معافی مانگ لے گا، اور اس کو لگ رہا تھا کہ اس نے ٹرپ والی جو بات کی ہے وہ صرف اور صرف اس کو غصہ دلانے کے لیے کی ہے۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو پوری حویلی میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کو حیرت ہوئی کیونکہ جب بھی وہ صبح اٹھتا تھا اس لڑکی کی چیختی ہوئی آواز پر ہی اس کی آنکھ کھلتی تھی۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی سے بحث کر رہی ہوتی تھی یا پھر کوئی شرارت کر کے دادی جان سے ڈانٹ سن رہی ہوتی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آج سورج مغرب سے نکلا ہے، وہ جمائی لیتے ہوئے بولا۔ فریش ہونے کے بعد جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس کی آنکھیں چھوٹی سی لڑکی کو ہی تلاش کر رہی تھی۔ ارے او ایان، دیکھو میں آلو کے پراٹھے بنا رہی ہوں، وہ بھی تمہارے فیورٹ۔ واؤ، زبردست ہو گیا ہے میرے لیے، دو بنانا۔ ایان نے نازو کی بات سن کر پرجوش انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی فرسٹ فیمیل کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بیسٹ فرینڈ بھی تھی۔ دونوں نے ایک ہی کالج میں پڑھا تھا اور پھر بعد میں ایک ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی بزنس میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ نازنین گھر پر ہی رہتی تھی۔ اسے کوکنگ کا بہت شوق تھا، ہر روز ہی وہ کوئی نہ کوئی نئی ڈش ٹرائی کرتی تھی اور سب سے پہلے ایان کو ہی کھلاتی تھی۔ میں نے آلو کے پراٹھے بنانے کی نئی ریسپی سیکھی ہے، بھائی تم کچھ بھی بنا لو، تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ آلو کے پراٹھے بے حد لذیذ ہونے والے ہیں۔ اس کو بناتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی کچن میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ باقی سب لوگ کہاں پر ہیں؟ سب لوگ ناشتہ کر کے اپنے کمروں میں چلے گئے ہیں۔ وہ جو پوچھنا چاہ رہا تھا نازنین بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ ویسے سچ کہوں تو مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے کہ کس بات پر یار؟ حوریہ کو ٹرپ پر جانے کی اجازت تو دے دی ہے، ویسے مجھے یقین نہیں تھا کہ تم اسے 2 دن کی وہاں پر جانے کی پرمیشن دو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں کس نے کہا کہ میں نے اس کو پرمیشن دی ہے؟ وہ بری طرح سے جھنجھلا گیا تھا۔ وہ آج صبح ہی نکلی اور اپنے کالج کی بس میں یہاں سے روانہ ہو گئی ہے۔ دادی جان خود اسے اسٹاپ پر چھوڑنے کے لیے گئی تھی۔ تو میرے ساتھ مذاق کری ہو نا؟ وہ چاہ کر بھی مسکرا نہیں پا رہا تھا، اور اگر یہ کوئی مذاق ہے تو بہت ہی گندا مذاق ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ میں تم سے مذاق کیوں کروں گی یار، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ کیا تم نے اسے پرمیشن نہیں دی؟ اب کی بار وہ انجان بن گئی تھی۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہ غصے سے کچن سے باہر نکلا۔ اب اس کا رخ دادی کے کمرے کی طرف تھا۔ نازنین کے لبوں پر شادرانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میرے سیاں سپر اسٹار، میرے سیاں سپر اسٹار۔ وہ اپنی مخصوص بے خود آواز میں گانا گنگنانے لگی اور دوبارہ سے پراٹھوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ جانتے تھے ابھی تھوڑی دیر میں حویلی میں پانی پت کی تیسری جنگ شروع ہو جائے گی۔ وہ اجازت کے لیے بغیر ہی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دادی جان کے ساتھ ساتھ ابا جان بھی بیٹھے ہوئے تھے اور کسی امپورٹنٹ معاملے پر بحث ہو رہی تھی۔ آؤ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ تایا جان اس کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے تھے، مجھے بھی آپ سے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ بولو پہلے تم بات کر لو۔ نہیں آپ کہہ دے۔ تایا جان کے اصرار کرنے پر اس نے پہلے خود بات کا آغاز کیا تھا۔ دادی جان، آپ نے اسے ٹرپ پر جانے کی اجازت کیوں دی؟ کس کو اجازت دی ہے؟ میں نے وہ حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں حوریہ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے اسے ٹرپ پر جانے کی اجازت کیوں دی؟ جب میں نے کہا تھا کہ وہ سویری سے قدم بھی باہر نہیں نکالے گی، کیا آپ اس کی حرکتوں سے واقف نہیں ہیں؟ آپ نے اسے 2 راتوں کے لیے ناران کا گان بھیج دیا ہے؟ کیا وہاں کے بھی حالات نہیں جانتی؟ اور آج کل تو روڈ سلائڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ یا میرے اللہ، اس کے سر میں ایک بار پھر سے درد ہونے لگا تھا۔ ایک بات کو سے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے سر میں جو درد رہتا تھا وہ حوریہ کی فضول حرکتوں کی وجہ سے رہتا تھا۔ میں نے کسی کو کوئی اجازت نہیں دی ہے۔ اس نے تو مجھ سے آ کر اس بارے میں بات بھی نہیں کی، تو پھر وہ کس سے پوچھ کر ٹرپ پر گئی ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے نازنین نے مجھے بتایا۔ یا میرے اللہ، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟
جب بھی اسے کوئی بات سمجھاتی ہوں یہ ہمیشہ اس کا الٹ کرتی ہے۔ حماد، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اس پر سختی کرو اور اسے ڈانٹو تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے پر ہے، مگر تم ہو کہ ہمیشہ اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے ہو۔ نہ تو اسے خود کچھ کہتے ہو اور نہ ہی ہمیں کچھ کہنے کی اجازت دیتے ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ ابھی اور اسی وقت اس کو کال کرو۔ وہ اپنا موبائل لے کر نہیں گئی ہے۔ نازنین نے ان کے سر پر ایک اور بم پھوڑا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں اس کے کمرے میں گئی تھی، اس کا موبائل اس کے بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ دادی جان اسے اسٹاپ پر چھوڑنے کے لیے گئی تھی۔ اس نے مجھے یہی بتایا تھا، یہ کہہ کر نازنین کے کندھے اچکا دیے تھے۔ کیا تم ہمیں نہیں بتا سکتی تھی؟ مجھے کیا پتا کہ وہ جھوٹ بول دی ہے؟ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ آج اس کو میرے ہاتھوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ آج میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور پرنسپل صاحب کا نمبر ڈائل کیا۔ ان سے بات کرنے کے بعد وہ کافی حد تک ریلیکس ہو گیا تھا اور ٹائم کا حساب لگا رہا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹوں میں وہ اس تک پہنچ سکتا تھا۔ وہ بس میں اپنے دوستوں کے ساتھ گانے گا رہی تھی اور کھل کر جھوم رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے زندگی کی کوئی بہت بڑی نوید مل گئی ہو۔ اس کی خوشی تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ زندگی کس قدر حسین ہے، اس نے اپنے دوست کے کانوں میں چیختے ہوئے کہا تھا۔ یہاں گھر والوں سے بہت تو دور کوئی بھی اس پر پابندی لگانے والا نہیں تھا اور نہ ہی اس کو کوئی پریشان کرنے والا تھا، نہ ہی یہاں پر کوئی جھڑکنے والا تھا۔ نازنین باجی بالکل ٹھیک کہتی ہیں، مجھے ان کی باتوں کو دل پر لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے ان کا حکم ماننے کی کوئی ضرورت ہے۔ یہ میری زندگی ہے اور میری مرضی کہ میں جس طرح چاہیں اپنی زندگی گزاروں۔ بس ایک جھٹکے سے رک گئی تھی۔ کیا ہوا ہے ڈرائیور صاحبہ؟ راستے میں ایک گاڑی کھڑی ہے۔ اس نے بس سے باہر جھانکا۔ سامنے کھڑی پراڈو کو دیکھ کر اسے جان اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہ کون ہے؟ اس کی سہیلی نے اسے پوچھا۔ یہ میرا کزن ہے، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا تھا۔ یہ یہاں پر کیا کر ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تمہیں لینے کے لیے آیا ہے؟ واؤ، یہ تو فلمی سین ہو جائے گا، اس کی دوست نے پرجوش انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ اس کو گھور کر رکھی۔ پرنسپل صاحب نے کہا کہ حوریہ بیگم کو بس سے نیچے اتار دیا جائے، وہ ہمارے ساتھ آگے نہیں جا رہی۔ میڈم سمیرا نے اسے ایک بات سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ مرے ہوئے قدموں سے بس سے نیچے اتری تھی۔ وہ بس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس کا بازو ایک جھٹکے سے پکڑا، اسے کھینچتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف لے کر گیا۔ فرنٹ دروازہ کھول کر اس نے اسے زور سے سیٹ پر دھکا دیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی اور اس کا وجود بھی لرزنے لگا تھا۔ ایان نے فی الحال اسے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ وہ فل سپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا۔ حوریہ کو اس کے غصے کی شدت کا اندازہ ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ اب اگر مجھے تمہاری آواز سنائی دی تو میں تمہارا گلا یہیں پر ہی دبا دوں گا۔ وہ حلق کے بل چلایا۔ ناران میں ان کا اپنا ایک فارم ہاؤس تھا، اسے وہاں پر لے کر گیا تھا۔ اسے کمرے میں لے جا کر ایان اسے زور سے بیڈ پر دھکیلا تھا۔ تم کب سے اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے لگو؟ نہ تو تم نے دادی جان کو بتانا مناسب سمجھا اور نہ ہی تم نے مجھے بتانا ضروری سمجھا۔ میں نے آپ کو رات کو بتایا تھا کہ میں ٹرپ پر جا رہی ہوں۔ تمہیں مجھے بتانا نہیں چاہیے تھا، بلکہ مجھ سے پہلے پرمیشن لینی چاہیے تھی۔ آپ کون سا مجھے پرمیشن دے دیتے؟ آپ نے پہلے کبھی مجھے اجازت دی ہے؟ جو اب مجھے اجازت دیتے، آپ نے مجھے وہاں پر قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ جن کی عذاب بنا دیا آپ نے میری۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، شدید نفرت۔ میرا بس چلے تو آپ سے طلاق لے لوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، ایان کا ہاتھ اٹھا تھا، اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے ایان کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ آج تو تم نے یہ لفظ اپنے منہ سے نکالا ہے، دوبارہ کبھی یہ لفظ نکالا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم ساری عمر نہیں بھولو گی۔ اس کی ساری بہادری ہوا ہو گئی تھی۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے ایان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ خود بھی اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے حوریہ کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی۔ اس نے فوراً سے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کو لگا تھا کہ ایان اسے دوبارہ سے مارنے والا ہے۔ یہ دیکھ کر ایان نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ تم نے دادی جان کو انفارم کیوں نہیں کیا؟
نازنین آپا نے کہا تھا کہ وہ دادی جان کو بتا دیں گے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ ان سے پہلے ہی پرمیشن لے چکی ہیں اور جس دن میں جاؤں گی تب وہ صبح ان سے بات کر لیں گے۔ میں ان کے کمرے میں جانے لگی تھی مگر انہوں نے مجھے روک دیا تھا۔ حوریہ روتے ہوئے ساری حقیقت ایان کو بتا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی گال کو بھی مسل رہی تھی جہاں پر ابھی تک ایان کی انگلیوں کی چھاپ جیسے نقش ہو چکی تھی۔ ایان کو لگا تھا شاید وہ اپنی غلطی مان کر سوری کر لے تو اس کے دل میں بھی کوئی نرمی آ جائے اور پھر وہ خود اسے اس کے آس پاس گھمانے لے جائے گا اور پھر گھر بھی واپس لے جائے گا، مگر اس کے منہ سے یہ سن کر اسے غصہ آ چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ایک بار پھر اپنی غلطی چھپانے کے لیے نازنین پر الزام لگا دیا۔ بس کر جاؤ، خدا کا واسطہ بس کر جاؤ، اور کتنے جھوٹ بولو گی؟ جب بھی میں تمہیں کچھ کہتا ہوں تم اٹھ کر اس بیچاری نازنین پر الزام لگا دیتی ہوں۔ میں الزام نہیں لگائی، میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا تھا۔ نہ تو پہلے کبھی آپ نے میری بات پر یقین کیا ہے اور نہ ہی اب کریں گے۔ نازنین باجی ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ انتہا کے خود پرست انسان ہیں جن کو اپنی ذات کے علاوہ اور کوئی انسان نظر ہی نہیں آتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ صرف آپ ہی آپ ہیں، باقی سب لوگ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں، یا پھر اگر وہ موجود ہیں تو ان کی حیثیت کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے۔ سچ بتاؤں تو اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ کریں ہیں نا، ایک دن آپ کو سب چھوڑ جائیں گے اور پھر آپ اکیلے رہ کر دیواروں پر حکم چلاتے پھرنا۔ اس کی بات سن کر ایان کو مزید غصہ آ چکا تھا۔ یہ جو تمہارے منہ میں اتنی لمبی زبان آ گئی ہے نا، میں تمہیں پہلے سے ہی بتا رہا ہوں کہ زبان درازی کرنے والی عورتوں کے گھر نہیں بستے ہیں۔ وہ فوراً سے کہنے لگی کہ آپ کے ساتھ گھر بسانا بھی کون چاہتا ہے؟ میں نے تو ابھی بھی کہا تھا کہ مجھے وہ ایک بار پھر طلاق کا نام لینے والی تھی، لیکن ایان کا پڑھنے والا پہلے کا تھپڑ اسے ابھی بھی یاد تھا۔ فوراً چپ ہو چکی تھی، کہنے لگی کہ نہیں بستا تو نہ بسے، آپ جیسے پاگل اور خڑوس انسان کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرنا کون چاہتا ہے؟ ایان جس قدر نرمی کا اظہار کرنا چاہتا تھا، دونوں ہاتھ اس کے گلے کی طرف بڑھائے تھے اور پھر ہوا میں ہی معلق کر دیا۔ کہنے لگے کہ چپ ہو جاؤ ورنہ یہ نہ ہو کہ میں تمہارا گلا ہی دبا دوں۔ تم اب میرے صبر کی ساری حدیں پار کروا چکی ہو۔ اس کو کمرے میں بند کر کے وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ وہیں بیڈ پر لیٹ گئی تھی اور سسکنے لگی تھی۔ بابا جان، ماما جان، آپ لوگ مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ دیکھو تو آپ کی غیر موجودگی میں یہ لوگ میرے ساتھ کیسا جانور جیسا سلوک کر رہے ہیں۔ اس سے تو اچھا تھا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ ہی لے کر چلے جاتے، کم از کم مجھے یہ سب کچھ تو نہ جھیلنا پڑتا۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اس کو اندازہ ہی نہ ہوا تھا۔ دوسری طرف اینا نے حویلی میں کال کر کے سب لوگوں کو انفارم کر دیا تھا کہ اس کے ساتھ ناران میں فارم ہاؤس میں موجود ہے۔ بیٹا، اس کو وہاں پر اچھے طریقے سے گھماؤ تاکہ اس کا گھومنے کا شوق اتر جائے۔ دادی جان نے اپنے پوتے کو ہدایت کی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ نازنین کے تن بدن پر آگ لگ گئی تھی۔ وہ لوگ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ان کو کہیں کہ اب وہ واپس آ جائیں۔ ایان کا کام مکمل ہو چکا ہے، اس نے اسے ڈھونڈ لیا ہے، وہ تو پھر وہاں پر رکنے کی کیا تک بنتی ہے؟ نازو نے بے چینی سے کہا۔ دادی جان بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہلکا سے اس کے کانوں کی طرف جھکی اور پراسرار انداز میں بولی، حسد انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ انسان کے بعد جو کچھ ہے نا، انسان کو اسی پر ہی خوش ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میرا جو مطلب وہ تمہیں سمجھ آ گیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کے گالوں کو پیار سے تھپکنے لگی۔ انہوں نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی تھی اور ایک بار پھر سے تسبیح پڑھنے لگی تھی۔ ان کا دل سکون میں آ گیا تھا کیونکہ ان کی پوتی ان کی ذمہ دار پوتے کے ساتھ موجود تھی، لیکن آزو اندر تک آنکھ میں جھلس رہی تھی۔ بار بار ذہن میں کئی طرح کے نقش آ رہے تھے۔ یہی سوچ رہی تھی کہ ایان کا فارم ہاؤس، پھر ناران کی حسین وادیاں، اور دونوں ہیں بھی آپس میں پاکیزہ رشتے میں بندھے ہوئے۔ حوریہ کے حسن سے تو وہ پہلے بھی جلدی آئی تھی۔ بار بار یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں رات کی کسی پہر ایان کا دل مچل نہ جائے اور پھر دونوں ایک دوسرے کے بےحد قریب نہ آ جائے۔ یہ سوچ سوچ کر نازو جل کر آدھی ہو چکی تھی۔ اٹھو، ہم باہر جا رہے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا ہے۔ تم ایک بار پھر سے ضد کر رہی ہو؟ اگر مجھے غصہ آ گیا تو کیا کریں گے پھر سے مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے؟ میں نے باہر ایک بہت ہی پیارا روایتی شو دیکھا ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر بہت سی دکانیں بھی موجود ہے۔ تمہیں ان کے روایتی کپڑے پسند ہے نا؟ اگر تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہو تو میں تمہیں وہ ساری چیزیں لے کر دوں گا۔
مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تمہاری یونیورسٹی کی لڑکیاں اسی ایریا میں موجود ہیں، وہ بھی ادھر ہی گھوم رہی ہیں۔ کیا میں اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ گھوم سکتی ہوں؟ ہاں بالکل، لیکن میں تم لوگوں کے آس پاس ہی رہوں گا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ پیار سے اس کی گالوں کو کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ پتہ نہیں آپ کب مجھ پر نظر رکھنا چھوڑیں گے، کب آپ کا یہ شک ختم ہوگا۔ میں تم پر شک نہیں کرتا ہوں، میں کبھی بھی تم پر شک نہیں کر سکتا۔ تم میری عورت ہو، میری باکردار بیوی ہو، اور یہ بات مجھے اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ میں اگر تمہاری فکر کرتا ہوں تو میں ڈانٹتا ہوں تو یہ سب کچھ تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ تم نہیں جانتی کہ جب بھی میں تم پر غصہ کرتا ہوں، تم پر ہاتھ اٹھاتا ہوں تو مجھے کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ میرا دل کٹ کر رہ جاتا ہے۔ میں تم پر غصہ بھی نہیں کرنا چاہتا، مگر تم مجھے مجبور کر دیتی ہو۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے اب آپ سے ڈر لگنے لگا۔ میں باپ سے کوئی بھی بات کھل کر نہیں کر سکتی ہوں۔ آپ یہ سب کچھ کر کے مجھے خود سے دور کر دیں گے، اور پھر ایک دن ہم دونوں میں اتنی دوریاں پیدا ہو جائیں گی کہ پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اسے دھیمے لہجے میں سرسری انداز میں کہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ تمہیں یہ ساری باتیں کون سکھاتا ہے؟ وہ جانتا تھا کہ اس کے پیچھے اتنا دماغ نہیں ہے، اور اس کے پاس دماغ ہوتا بھی تو وہ بھی اس طرح کے کاموں میں نہ چلاتی۔ نازنین باجی نے مجھے بتایا تھا وہ پہلے نازنین کو نظر انداز کر رہا تھا، لیکن اب مسلسل اپنی بیوی کے منہ سے اس کا ذکر سن کر اس کو بھی شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے تمہیں کیا بتایا ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ مرد کبھی بھی ایک عورت کا نہیں ہوتا ہے، اس کے دل میں ہمیشہ ہی دوسری عورتوں کے لیے جگہ خالی رہتی ہے۔ اس لیے میں جتنی مرضی کوشش کروں، جتنی مرضی ٹرائی کیوں نہ کر لوں، میں جتنی مرضی خوبصورت کیوں نہ بن جاؤں، آپ کبھی بھی مجھ سے سچی محبت نہیں کریں گے۔ تم آج کے بعد اسی سے کوئی بات نہیں کرو گی، اور نہ ہی کوئی پرسنل بات اس سے شیئر کرو گی۔ یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، جو میں نے کہہ دیا وہ مانو، ورنہ اینڈ میں سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے چھوٹی سی لڑکی کو اپنی جیکٹ پہنائی تھی۔ وہ اس وقت اس کے ہی کپڑوں میں موجود ہوتی ہے، اوور سائز کی شرٹ کے اوپر اس کی اوور سائز جیکٹ، اور سر پر اسی کی ہی ٹوپی پہنے وہ اس وقت ٹام بوائے لگ رہی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر وہ کھل کر مسکرا دیا تھا اور ایک ماسک اس کی طرف بڑھایا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری عورت کو میرے علاوہ کوئی اور دیکھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں پر ہر طرح کے عجیب و غریب لوگ موجود ہیں۔ وہ اپنی عورت پر کسی اور کی نظر برداشت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر وہ بنگلے سے باہر نکلا۔ تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیونگ کے ساتھ وہ مین سٹی پہنچ گئے تھے۔ وہ اپنی سہیلی کے ساتھ وہاں پر گھومتی رہی تھی۔ اس دوران وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسے اپنا والیٹ بھی حریہ کے حوالے کر دیا تھا، تو اس نے وہاں سے ڈھیر ساری چیزیں لی تھی۔ رات کے وقت وہ اسے ایک ایک چیز دکھا رہی تھی، اور وہ مسکراتے ہوئے ہر چیز کی تعریف کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ وہی بیڈ پر سو گئی، مگر ایان تو جیسے اسے دیکھتے ہی رہا تھا۔ بار بار من مچل رہا تھا، دل گستاخی کرنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ بس اب مزید انتظار نہ کیا جائے اور وہ اس نازک لڑکی کو اپنا بنا لے، اس کے وجود پر کچھ اس انداز میں اپنی دسترس لے لوں، یہ نازک سی جان اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر بس محبت بھرے انداز میں اس کا نام لیتی رہ جائے، اور وہ ایک پل کو بھی اس پر رحم نہ کرے۔ اس کے سونے کے بعد وہ اس کے قریب گیا اور اس کے اس گال پر ہاتھ پھیرنے لگا جہاں پر اس نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس نے اپنے لب بھینچے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں شدت غم کی وجہ سے لال ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو حریہ، میں جذباتی ہو گیا تھا، میں تمہارے لیے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم میرے لیے کتنی خاص ہو، مگر جب تم اس طرح کی حرکتیں کرتی ہو تو میرا دل کٹ کر رہ جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے غلط سمجھنے کی بجائے تم میری اٹینشن سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ کہہ کر اس نے محبت بڑا بوسہ اس کے گالوں پر دیا اور خود بھی اس کے کندھے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ صبح وہ اس کے ساتھ ہی حویلی لوٹ کر آیا تھا۔ تمہیں میں نے کیا کہا تھا کہ تم اکیلے اس کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا؟ نازنین نے اس کا بازو پکڑ کر مضبوطی سے دبوچتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میرا شوہر ہے وہ۔ اس نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر نازو کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ مضبوط مردانہ آواز سن کر وہ دونوں ہی اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ اس نے اپنی منکوہا کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور خود نازو کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں، میں تو بس ویسے ہی۔
उसे काफ़ी देर तक घूरता रहा और फिर कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चला गया था। नाज़ो को अंदाज़ा हो गया था कि वो उस पर शक करने लगा है। अब उसने आगे जो भी खेल खेलना था, बहुत ही सोच समझ कर खेलना था। हुरिया यान की मरहुमा फूफो की बेटी थी। कुछ ही साल पहले उसकी फूफो का एक कार हादसे में इंतकाल हो गया था। उसकी दादी जान उसे अपने साथ हवेली में ही लेकर आ गई थी और 1 साल पहले उन्होंने यान से उसका निकाह करवा दिया था। उस निकाह के लिए राज़ी नहीं था क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वक्त 16 साल की थी, जबकि यान उसे उम्र में 10 साल बड़ा था। मगर दादी जान ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके राज़ी कर दिया था। नाज़ो जो कि यान की चची जान की बेटी थी, उसे बेतहाशा मोहब्बत करती थी क्योंकि वह दोनों बचपन में एक दूसरे के साथ पले बढ़े थे और एक दूसरे के साथ खेलकर जवान हुए थे। उसके इश्क में गिरफ्तार हो गई थी और उसके साथ घर बसाना चाहती थी। लेकिन जब दादी जान ने यान का निकाह हुरिया से कर दिया तो वह ना सिर्फ दादी जान से दूर हो गई थी बल्कि उसे हुरिया से भी शदीद नफरत हो गई थी। उसको लग रहा था कि हुरिया ने उससे उसकी खुशियाँ छीन ली हैं। नाज़ो जानती थी कि अयान को में जो लड़कियाँ पसंद है वो लड़कियाँ जो अपनी अहमियत पहचानती हैं, जबकि अयान उसे उम्र में 10 साल बड़ा था। मगर दादी जान ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके राज़ी कर दिया था। नाज़ो जो कि अयान की चची जान की बेटी थी, उसे बेतहाशा मोहब्बत करती थी क्योंकि वे दोनों बचपन में एक दूसरे के साथ पले बढ़े थे और एक दूसरे के साथ खेलकर जवान हुए थे। वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो गई थी और उसके साथ घर बसाना चाहती थी। लेकिन जब दादी जान ने अयान का निकाह हुरिया से कर दिया तो ना सिर्फ दादी जान से दूर हो गई थी बल्कि उसे हुरिया से भी शदीद नफरत हो गई थी। उसको लग रहा था कि हुरिया ने उससे उसकी खुशियाँ छीन ली हैं। नाज़ो जानती थी कि अयान को मैच्योर लड़कियाँ पसंद हैं, वो लड़कियाँ जो अपनी अहमियत पहचानती हैं और जो बहुत ही संभल कर चलती हैं। उसके शरारती और मुँह फट लड़कियों से शदीद नफरत होती। नाज़ो अब ज़्यादातर हुरिया के साथ रहने लगी थी। उसका अयान की तरफ से ख़राब करती थी और जानबूझकर उसे वो काम करने के लिए कहती थी जो अयान को सख्त जहर लगता था। और फिर जब अयान उसको डांटता था तो वो रोती हुई नाज़ो के पास आती। नाज़ो उसे हमेशा यही बात कहती थी कि उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है। उसने ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ़ दादी जान के कहने पर की है। बेहतर यही है कि तुम उससे जल्द छुटकारा हासिल कर लो। तुम उसे तलाक क्यों नहीं मांग लेती? जब हुरिया ने पहली बार तलाक का नाम सुना था तो उसका दिल बुरी तरह से लरसने लगा था। बिलाशक वो अहमक थी, कामअक्ल थी, लेकिन वो जानती थी कि नाज़ो आपा ने कितनी सख्त बात कही है। और फिर उस रात जब उसने तलाक का नाम लिया तो उसका जवाब भी उसे थप्पड़ की सूरत में मिल गया था। उसे लगता था कि नाज़ो आपा उसके साथ मुखलिस हैं, वो जो कुछ भी कहती उसकी बेहतरी के लिए कहती हैं। वो उनकी हर बात आंखें बंद करके मान लेती थी और नाज़ो भी खुश थी कि बेवकूफ़ लड़की मुकम्मल तौर पर उसके ट्रैप में आ गई है। अयान ने दादी जान से जब हुरिया की रुखसती की बात की तो वह हैरान रह गई। तुमने तो कहा था, हाँ मैंने पहले ये बात कही थी, लेकिन अब नहीं। मुझे लगता है कि इसे अपने साथ रखना ज़्यादा ठीक रहेगा। दादी जान ने अपना चेहरा झुका लिया था। वो धीमे से अंदाज में मुस्कुरा दी थी। आप गलत समझ रही हैं। आपको लग रहा है कि ये सब कुछ मैं कल के दिन के हवाले से कर रहा हूँ, लेकिन हम लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ तो मुझे सफाइयाँ क्यों पेश कर रहे हो? दादी जान शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली तो वो वहाँ से उठकर चला गया। दादी जान अपने पोते पर अंधा यकीन करती थी। वह जानती थी कि उनका पोता कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे उनकी इज्जत पर कोई हर्फ आए। जब उन्होंने हुरिया से रुखसती की बात की तो उसने ज़मीन व आसमान सर पर उठा लिया था। अभी तक तो मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, अभी तो मैं पूरे 18 साल की भी नहीं हुई हूँ और आप इस जलाद के साथ मेरा निकाह कर रही हैं। अपने लिए जलाद का लफ्ज़ सुनकर वो दांत पीस कर रह गया था। तुम्हारी सारी अकड़ तो मैं बाद में बहुत ही अच्छे तरीके से निकालूंगा, मुझे बस तुम थोड़ा सा वक्त दे दो। और यूं उसकी रुखसती हो गई थी। मगर शादी की पहली रात अयान ने उसे कुछ भी नहीं कहा था। वो अभी भी दुल्हन बनी बैठी रोए जा रही थी। अयान तो उसे दुल्हन बना देखकर जैसे उसका दीवाना सा हुआ था। बार बार दिल मचल रहा था, मगर नहीं, उस लड़की पर एकदम से अपना आप मुसल्लत नहीं करना चाहता था। जैसे ही वो बेड पर आकर बैठा तो वो रोते हुए पीछे हट गई। कहने लगी कि खबरदार जो आपने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप जिस कदर जल्लाद खड़ूस है ना, पागल हैं, मुझे पता है। आप जो मेरी हालत करेंगे, मुझे हॉस्पिटल पहुंचा देंगे।
اسی لیے شادی کی نا، تاکہ آپ میرے ساتھ گندی گندی حرکتیں کر سکیں۔ ایان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے جھرجھری سی لی، پھر کہنے لگا، سوچا تو نہیں تھا، لیکن تمہارے الفاظ سننے کے بعد میرے ارادے بدل رہے ہیں۔ میرے حال یوں ہی نوک جھونک میں یہ رات آگے بڑھتی رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ابھی وہ اس رشتے کو نبھانے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوگی۔ وہ پہلے اسے تھوڑا سا وقت دینا چاہتا تھا۔ جہاں تک رخصتی کا سوال تھا تو اس نے اس لیے کروائی تھی تاکہ ایک ہفتے کے بعد جب وہ اپنے بزنس پروجیکٹ کے سلسلے میں یہاں سے جائے تو اسے بھی اپنے ساتھ لے کر جائے۔ صبح جب وہ نازو سے ملنے کے لیے گئی تو نازو نے کل رات کے حوالے سے اسے سوال کیے تھے۔ ہم لوگوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ وہ تم سے نفرت کرتا ہے۔ وہ تمہارے پاس کیوں آئے گا؟ پلیز کچھ ایسا کرے نا کہ وہ میری طرف متوجہ ہو جائے، وہ مجھ سے نگاہ ہی نہ ہٹا پائیں اور وہ میرے ساتھ سہاگرات منا لے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ سہاگرات مناتا ہے وہی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں نازو نے اس کے ذہن میں ڈالی تھی۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اگر تم میرا آئیڈیا مانو گی تو تمہارا بہت فائدہ ہوگا۔ میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ نازو نے اسے ایک ڈریس دی تھی، یہ تم رات کے وقت پہن کر اس کے سامنے جانا، مگر یہ تو بہت ہی بری ہے۔ جو کہہ رہی ہوں نا وہ کرو۔ ٹھیک ہے، اور خبردار جو تم نے اسے بتایا کہ میں نے یہ تمہیں ڈریس دی ہے، ورنہ اس دن ہماری دوستی ٹوٹ جائے گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں نہیں بتاؤں گی۔ رات کے وقت جب وہ اس کے سامنے اس حالت میں گئی تو وہ حیرت سے دنگ رہ گیا۔ یہ کیا پہن کر آ گئی ہو؟ اس قدر اونچی آواز میں گرایا تھا کہ وہ خوف سے دروازے کے پیچھے جا کر چھپ گئی تھی۔ اس نے اپنی گھٹنوں سے اوپر ایک شارٹ ڈریس پہنی ہوئی تھی۔ اس کا ٹراؤزر کہاں پر ہے؟ اس نے غصے سے گراتے ہوئے کہا تھا۔ ٹراؤزر تو نہیں ہے، مجھے لگا تھا کہ آپ اس طرح سے میرے ساتھ سہاگرات منا لیں گے۔ تمہارے اس دماغ میں یہ باتیں کون ڈال رہا ہے؟ اگر کوئی ڈال بھی رہا ہے تو کون سا غلط کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے۔ اس کا بازو پکڑ کر اس کو اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تمہاری ہر کسی کی بات ماننے کی عادت ایک دن تمہیں بہت بڑی مشکل میں پھنسا دے گی، اور اگر تمہیں سہاگرات منانے کا بہت شوق ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے بیڈ پر دھکا دیا تو یہ چھوٹی سی لڑکی نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی معصومیت اور ڈر کو دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک بات کلک ہوئی تھی، وہ غصے سے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کو اپنے مطابق چلنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، جاؤ جا کر چینج کر کے آؤ، مجھے تم سے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ تیزی سے واش روم میں گھس گئی۔ جب چینج کر کے باہر نکلی تو بڑے سے دوپٹے میں خود کو چھپائے وہ اس وقت بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ تم ابھی چھوٹی ہو، تم جانتی ہو نا، تو پھر آپ نے یہ رخصتی کیوں کروائی ہو؟ جھنجھلاتے ہوئے وہ بولی تھی۔ وہ بھی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ جب تم 18 سال کی ہو جاؤ گی اور جس دن مجھے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ تم سمجھدار ہو چکی ہو اور لوگوں کی باتوں پر یقین کرنا چھوڑ چکی ہو، اس دن پھر مجھے تمہارے پاس آنے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا۔ اس کے کانوں کی لو کو اپنے دانتوں میں دباتے ہوئے مسرور انداز میں بولا تھا۔ اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے تھے۔ اب سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ صبح وہ نازو کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ نازو اسے الٹی سیدھی باتیں سمجھا رہی تھی اور کل رات کے حوالے سے اس کو ڈانٹ بھی رہی تھی کہ تمہیں اس سے بدتمیزی کرنی چاہیے تھی۔ تم اسے پیار سے کیوں بولی؟ اس وقت ایان بھی وہاں پر چلا گیا۔ تم یہاں سے جاؤ۔ اس نے اپنی بیوی کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ کیا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم اس طرح کی کوئی گھٹیا حرکت کرو گی؟ دیکھو ایان، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، بس خاموش ہو جاؤ۔ میں نے سب کچھ اپنے کانوں سے سنا۔ وہ تم ہو جو اسے یہ ساری باتیں بتا رہی ہو۔ آخر یہ سب کچھ کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ نازو بھی اب مزید خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں بس یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں اور میں تمہیں حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ تم پلیز اس کو طلاق دے دو۔ وہ تو تمہارے قابل بھی نہیں ہے، وہ تو تم سے چھوٹی۔ اسے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی ہے ایان نے اسے چپ کروا دیا۔ وہ میری بیوی ہے، وہ میری پسندیدہ عورت ہے، وہ جیسی بھی ہے مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ میں اسے محبت کرتا ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے، مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں جو سچ ہے، اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں نا، یہ میں تمہیں ثابت کرنے کا بھی پابند نہیں ہوں۔ تمہارے لیے صرف اور صرف ایک ہی ایڈوائس ہے، مجھ سے اور میری بیوی سے دور رہو۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں اس سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں دادی جان اور تایا جان کو تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں بتا دوں گا
اور پھر سوچو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی۔ اسے لے کر شہر شفٹ ہو گیا تھا، وہاں پر بھی اس کی شرارتیں عروج پر تھیں، مگر اب وہ پہلے کی طرح اس سے بدتمیزی نہیں کرتی تھی۔ ایان کو بھی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اگر وہ پہلے پتہ لگانے کی کوشش کرتا تو اس کو اندازہ ہو جاتا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کو ورگلانے والا اور اس کے کان بھرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ہی کزن اور بیسٹ فرینڈ تھی۔ وہاں پر آنے کے بعد وہ کافی حد تک سیریس بھی ہو گئی تھی، اور اب وہ پہلے کی طرح بدتمیزی بھی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی سے چھوٹی چھوٹی بات پر بحث کرتی تھی۔ نازو کی ساری چالیں بھی اس کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہ سب کچھ صرف اور صرف اس کا گھر خراب کرنے کے لیے کر رہی تھی، اور وہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا بھی کر رہی تھی کہ نازنین سے اس کی جان چھوٹ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ حوریہ کو کھانا بنانا نہیں آتا ہے۔ صبح کا ناشتہ وہ خود بنا کر جاتا تھا، اور پھر دوپہر کے وقت وہ باہر سے آرڈر کر لیتی تھی۔ رات کے وقت بھی وہ باہر سے کھانا لاتا تھا۔ جہاں تک گھر کی صفائی کا سوال تھا تو 2 دنوں کے بعد ملازمہ آتی تھی جسے وہ اپنی نگرانی میں صفائی کرواتا تھا۔ ایک دن وہ آفس سے جلدی فری ہو گیا۔ جب وہ اپنے فلیٹ کے اندر داخل ہوا تو کچن سے کھانے کی خوشبو آنے لگی۔ اندر داخل ہوا تو محترمہ چکن بنانے میں مصروف تھی۔ ایک طرف یوٹیوب پر ویڈیو چل رہی تھی اور دوسری طرف وہ کسی ماہر شیف کی طرح چکن کے پیسز بنا رہی تھی۔ ایان کھنکارا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اس نے منہ بناتے ہوئے معصومیت سے کہا تھا کہ اب میں آپ کی اس رحم دلی کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ یہ سب دیکھ کر ایان کو انجانی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے مرد سے گھر کے کام کروانا برا لگ رہا تھا۔ جب گھر میں ایک عورت موجود ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے کھانا بنانے کی؟ بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد کھانا بنانا میرا کام ہے، لیکن ناشتہ آپ بنایا کریں گے کیونکہ صبح میں جلدی آنکھ نہیں کھلتی۔ اسے منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ پیار سے اس کے گال کھینچتے ہوئے بولا، تمہیں کھانا بنانے کی بھی زحمت نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ میں نے دادی جان کو کہا کہ وہ حویلی سے ملازمہ بھیجے جو سارا وقت تمہارے ساتھ بھی رہے گی۔ اس طرح سے میرا بھی دل سکون میں رہے گا۔ اسے صرف ایک ہی دن کھانا بنانا پڑا تھا اور کھانا بالکل بھی مزے کا نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی یاد نہیں کھانا کھایا جیسے وہ بہت لذیذ ہو، جبکہ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف اس کا دل خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، اور اس کو احساس ہو گیا تھا کہ اللہ نے ایان کو اس کی زندگی میں بھیج کر اس پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ وہ 18 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کی برتھ ڈے کو ایان نے بہت ہی دھوم دھام سے سیلیبریٹ کیا تھا۔ محترمہ، یعنی آج مجھے تمہارے تمام تر حقوق ملنے والے ہیں، اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے دل فریب انداز میں بولا تو شرماتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا کے اس کو یقین ہو گیا تھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت زندگی اس کی منتظر ہے۔ وہ اپنی باہوں میں بھر کر کمرے میں لے کر گیا تھا اور پھر مسکرا کر اس کے پورے چہرے پر اپنے لب رکھتا گیا، اور یہ تو اس کے اس لمس کو پا کر کانپ چکی تھی۔ وہ تھوڑی ڈر بھی رہی تھی۔ جب ایان نے اسے یوں تھوڑا ڈرتے دیکھا تو بڑے پیار سے اس کے نازک لبوں کو اپنا لمس پہنچا کر کہنے لگا، کیا بات ہے میری جان، کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ دیکھو اگر تم اس رشتے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہ جلدی سے ایان کی شرٹ کو پکڑ چکی تھی اور اپنے قریب کر گئی، جیسے یہ جتانا چاہتی ہوں کہ اسے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ایان نے مسکرا کر اسے اپنے سینے میں چھپا لیا، پھر کان کے قریب سرگوشی کر کے کہنے لگا کہ تمہارے لیے کچھ ہے، جاؤ وہ پہن کر آؤ۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ آخر کیا ہے۔ وہ باتھ روم میں آئی تھی جہاں پر پہلے سے ہی شیلف پر ایک پیکٹ پڑا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو اس میں ایک انتہائی شارٹ بے باک قسم کا شارٹ فراک تھا جو پہنتے ہوئے بھی بالکل نہ پہننے کے برابر تھا۔ تبھی باہر سے ایان کی آواز آئی، کیسا لگا میرا گفٹ میری جان؟ تو وہ شرما کر کہنے لگی کہ یہ کیا ہے ایان، یہ تو بہت چھوٹا ہے، اور پھر اس کا ٹراؤزر کہاں ہے؟ ایان شرارت سے مسکرا کر کہنے لگا کہ اب پلیز مت تڑپاؤ، جتنا ہے نا اتنا ہی پہن کر باہر آ جاؤ۔ شرم کے مارے اس کا چہرہ سرخ لال ہو رہا تھا۔ جب وہ ڈریس پہن کر باہر آئی تھی، ایان تو اس کے حسین سراپے کو دیکھتے رہ گیا، فوراً اسے باہوں میں بھر کر بستر پر لے گیا اور پھر دھیرے دھیرے اس کے حسین سراپے پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ صحیح معنوں میں شوہر کی پسندیدہ بیوی بن کر غربت کے لمحات گزارنا کیا ہوتا ہے، اس وقت حوریہ کو سمجھ آ رہی تھی۔ یوں ہی وہ یہ رات ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے، اور یقیناً زندگی میں آگے آنے والے لمحات ان کی یوں ہی حسین، خوبصورت
اور محبت سے لبریز ہونے والے تھے۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔